السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے علم دین کے ہم سفر بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس منتخب کردہ عنوان پر گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ اگر آج ہم دنیا کی حالات پر نظر ڈالیں، قوموں کی ترقی دیکھیں، قوموں کی بربادی دیکھیں، تو ایک بات بالکل واضح ملتی ہے: جس قوم میں اتحاد رہا وہ ترقی کرتی گئی، اور جس قوم نے اختلاف اور نفرت کو چنا وہ ٹوٹ گئی، بکھر گئی، مٹ گئی۔ آج مسلمانوں کی تاریخ بھی اس حقیقت کی سب سے بڑی گواہ ہے۔ جب ہم ایک تھے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور جب ہم بٹ گئے گروہوں میں، فرقوں میں، لسانی تعصب میں، تو دنیا کی طاقت ہمیں رونتی چلی گئی۔ قرآن مجید ہمیں اتحاد کے حوالے سے پیغام دے رہا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، یہ پوری امت کے لیے دستور حیات ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے منشور کامیابی ہے، یہ ہمارا راستہ، سہارا اور بنیاد ہے۔ اب ذرا غور کیجئے تو صحیح، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو۔ یہ رسی اصل میں کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین کی تعلیمات ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا بحبل اللہ، اللہ کے رسی کو، پھر فرمایا جمیعا، سب مل کر۔ یہ لفظ بہت بڑا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ اس میں امت کے لیے حکم ہے کہ کوئی قبیلہ الگ نہ رہے، کوئی گروہ الگ نہ رہے، کوئی قوم اپنی برتری پر نہ اترائے، کوئی مسلک اپنی دیوار نہ کھڑی کرے، کوئی گروہ خود کو باقیوں سے بڑا نہ سمجھے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج مسلمان مسجدوں میں بھی بٹے ہوئے، برادریوں میں بھی بٹے ہوئے، فرقوں میں بھی بٹے ہوئے، دلوں میں بھی بٹے ہوئے، اور جب دل بٹ جائے تو گھر بکھر جاتے ہیں، مساجد خاموش ہو جاتی ہے، امت کمزور پڑ جاتی ہے، دشمن ہنسنے لگتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالنا۔ تفرقہ لفظ بظاہر چھوٹا ہے مگر امت کے لیے زہر سے بھی خطرناک ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اندلس کو کھو دیا، یہی وہ چیز ہے جس نے خلافت کو برباد کیا، یہی وہ چیز ہے جس نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا، اور آج یہی چیز ہمارے گھروں میں، ہماری بستیوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے دلوں میں سرایت کر چکی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے جب ہمیں ایک امت بنایا تھا مگر ہم نے خود کو گروہ بنا لیے، اللہ ہمیں بھائی بنایا تھا مگر ہم دشمن بنا لیے، اللہ ہمیں محبت کا پیغام دیا مگر ہم نے نفرت کو اپنا لیے، اللہ ہمیں ایک صف میں کھڑا کرتا ہے مگر ہم دلوں میں ہزاروں صفیں بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف نہ کرو، بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہماری تعداد کم نہیں، ہماری عبادتیں کم نہیں، ہماری مسجدیں کم نہیں، ہماری دعوتیں کم نہیں، کمی اگر ہے تو دلوں کے ملنے کی کمی ہے میرے بھائیوں۔ اے مسلمانوں، ہمیں اللہ نے ایک کلمہ دیا لا الہ الا اللہ، ایک نبی دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن دیا، ایک قبلہ دیا، ایک دین دیا، ایک امت بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم کیوں نہیں ایک؟ کیا ہمارا نبی ایک نہیں؟ کیا ہمارا قرآن ایک نہیں؟ کیا ہماری منزل ایک نہیں؟ پھر ہم دلوں میں دیواریں کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ یہ دیواریں نہ اللہ چاہتا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی کا تو فرمان ہے المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا ایک دوسرے کی عزت کرو۔ یاد رکھیں، اتحاد عصر حاضر کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ موجودہ وقت میں جہاں مسلمان کے سامنے مختلف قسم کے مسائل اور چیلنجز ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، جن کا سامنا کرنے کے لیے اتحاد جیسی عظیم صفت و متصف ہونا ایک لازمی امر ہے۔ یاد رکھیں، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوئے جو مسلمان بھی ایک۔ آؤ فرمان قرآن، فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جاؤ، تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت
ذاتی قوت درکار ہے. ہمیں آپسی فوٹ آپسی حسد و کینہ اور بغض کو دور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اتحاد و اتفاق جیسے عظیم نعمتوں سے نوازے اور اختلافات و تنازعات اور انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت